کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں اسمبلیوں سے واقعی استعفے دیں گی، اور اگر دیں گی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اور آج کا سب سے بڑا سوال یہ کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہی تمام مسائل کا حل ہے، کیا واقعی یہ حل ہے یا پھر ایک اور چکر ہے جس کا ہمیں اس وقت اندازہ نہیں؟ آج ان سب پہ بات کریں گے۔ سیٹھی صاحب، پہلے تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ، مجھے تو پتہ ہے مگر ناظرین کے لیے یہ بتا دیجئے، آپ لاہور میں ہیں کہ لندن میں ہیں؟ یار میں لاہور میں ہوں، میں لندن میں نہیں ہوں۔ یہ کیا میرے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ آج کل کووڈ ہے تو میں گھر بیٹھا ہوا ہوں، یہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں سے کر رہا ہوں میں۔ کمال ہو گیا یار۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کر رہا تھا، تو میں تو لندن 2 مہینے کے لیے تھا، اس کے بعد میں پاکستان میں ہوں۔ یہ مذاق بنا ہوا ہے۔ مجھے تو سیٹھی صاحب پتہ ہے، مگر لوگ اس طرح کی باتیں شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا وضاحت ہو جائے۔ اچھا چلیں، اب میں پہلا سوال آپ سے یہ کرتی ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ جلسے ہوئے، اب نون لیگ کا جو بڑا پاور شو ہے وہ اتوار کو لاہور میں ہونے جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو بھی لاہور پہنچ چکے ہیں، اور مریم نواز کی ریلیاں بھی جاری ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا پی ڈی ایم عوام کو پوری طرح متحرک کر چکی ہے؟ اور اگر کر چکی ہے تو وہ کتنی دیر تک یہ جوش و جذبہ اور سپورٹ برقرار رکھ سکے گی؟ کیونکہ یہ ایک لمبی جنگ ہے۔ جی ہاں، لمبی جنگ تو ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ بالکل پی ڈی ایم نے عوام کو باہر نکال لیا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ نے جلسے دیکھ لیے، اور اس کے بعد آپ نے مریم کے لاہور شہر کے اندر جو تیاریاں ہیں نون لیگ کی وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہیں، اور جذبہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ملتان میں آپ نے دیکھا حکومت نے روکنے کی کوشش کی، اور وہ ایک دن نہیں، وہ 2-3 دن چلا۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو الٹے گلے پڑ گئے۔ 3 دن ان کو پبلسٹی ملی، اور انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ ریزسٹ کیا گورنمنٹ کے جو ریپریشن تھی، گرفتاریاں تھی، کنٹینرز تھے، پانی دے، ہر قسم کی بات کی انہوں نے، کوشش کی۔ اس کے باوجود جلسہ ہوا اور بڑے جذبے کے ساتھ ہوا۔ تو میرا خیال ہے وہ مرحلہ تو اب اپوزیشن نے یا پی ڈی ایم نے کراس کر ہی لیا ہے۔ تیاری پوری ہے، اور لاہور میں ٹھیک ٹھاک جلسہ ہوگا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت کی طرف سے کس قسم کے اقدامات کیے جائیں گے اس کو توڑنے کے لیے، یا جذبے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، یا اور کیا ہوگا، مگر اگر زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہوا تو تشدد بھی ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ گیم جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے۔ اور مگر جلسہ لاہور میں ہوگا اور لوگ نکلیں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ابھی مریم نواز کی ریلیوں کے حوالے سے میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گی۔ فردوس عاشق آوان صاحبہ یہ کہتی ہیں، ان کو مریم نواز کو نا راجکماری کہتی ہیں۔ تو کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی جب ان کی ریلیاں ہو رہی تھیں اور سب، تو کسی نے لکھا ہوا تھا، ظاہر ہے ان کے سپورٹر ہی ہوں گے، کہ یہ بالکل راجکماری ہیں کیونکہ یہ عوام کے دلوں پر راج کرتی ہیں۔ تو یہ تو ان کی سپورٹ بیس کا کہنا ہے۔ اچھا، اب میں اگلے سوال کی طرف آتی ہوں کہ وہ جو استعفوں کا اب انہوں نے اعلان کر دیا پی ڈی ایم نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 31 دسمبر تک تمام پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے ہیڈ کو یہ استعفے جمع کرا دیں، اور لانگ مارچ کے بعد وہ کہیں استعفے وہ پھر اسپیکر کو جمع کرائیں گے۔ تو ایک تو چھوٹا سا یہ سوال کہ جی کیا واقعی یہ استعفے دیں گے یا صرف دھمکی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ حکومت کہتی ہے کہ دے دیں استعفے، ہم بائی الیکشنز کرا لیں گے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ نئے الیکشن ہوگی کیونکہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے اسمبلیوں میں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر استعفے دیں گے یا نہیں دیں گے، اور اگر دیں گے تو کیا یہ بات نئے الیکشنز کی طرف جائے گی؟ دیکھیے، فیصلہ تو ہو گیا ہے استعفوں کا، یہ کافی عرصے سے بات چل رہی تھی۔ صرف رکاوٹ یہ تھی کہ کیا صرف نیشنل اسمبلی میں استعفے ہوں گے یا پروونشل اسمبلیز میں بھی ہوں گے، اور کیا اگر پیپلز پارٹی ریز کرتی ہے سندھ میں دینے کے، تو پھر اس کے باوجود کیا اتحاد قائم رہے گا کہ نہیں۔ میرا خیال ہے یہ مرحلہ بھی اب کراس ہو گیا ہے۔ فائنل فیصلہ تو پی 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 پہ ہوگا کہ اگر وہ سندھ سے ریزائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر میرا خیال ہے اگر وہ یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سندھ سے، تو پھر بھی یہ نیشنل اسمبلی میں شامل ہو جائیں گے، اور کرائسس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگی۔ پنجاب میں بعد کی بات ہے، مگر کرائسس جو ریئل کرائسس ہے جس کے ساتھ وہ ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ پروونشل اسمبلیز کی طرف سے نہیں ہوگی، وہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہوگی۔ تو میرا خیال ہے وہ فیصلہ بڑا اہم تھا، انہوں نے کر لیا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزگنیشنز انہوں نے ابھی مانگی نہیں ہے اپنے
ایم این ایز اور ایم پی ایز سے. اس کے باوجود کچھ ایم این ایز ایم پی ایز نے اپنی ریزگنیشنس نون لیگ میں اسپیشلی دینی شروع کر دی ہیں. مگر میرا خیال ہے وہ کال بھی آ جائے گی کہ اب آپ سارے اپنے ریزگنیشنز جو ہیں اپنے لیڈرز کو دے دیجیے. وہ بھی آئے گی اور پھر اس کے بعد اگلا فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ ریزگنیشنز جو ہیں کس سٹیج پہ لیڈرز نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو دینی ہے, اور وہ کون سی ڈیٹ ہوگی جب یہ اعلان ہوگا کہ ہم فلانی تاریخ کو ہم یہ ریزگنیشن اسپیکر کو دیں گے. تو یہ دو فیصلے اب آنے والے ہیں کہ کون سی تاریخ کو یہ فیصلہ ہوگا اور کہ جس پہ یہ اعلان ہوگا کہ ہم اس تاریخ کو اتنا ٹائم ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر لے کہ راستہ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا, اور اتنے دن کے بعد ہم ریزگنیشن جو ہیں وہ اسپیکر کو دے دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ بھی آنا ہے, وہ یہ آنا ہے کہ یہ ریزگنیشنز کس پلیٹ فارم سے دینے ہیں. کیا کوئی لانگ مارچ کرنی ہے یا کسی ہوٹل میں بیٹھ کے یا کسی کے گھر بیٹھ کے ایک اعلان کرنا ہے کہ جی ریزگنیشنز آ گئے ہیں ہمارے پاس اور ہم گورنمنٹ کو 15 دن یا 30 دن دے رہے ہیں کہ جی وہ راستہ عمران خان صاحب راستہ کھولیں, نہیں تو ہم پھر ریزگنیشنز دیں گے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ لانگ مارچ کریں گے کہ نہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بات تو لانگ مارچ کی ہوئی تھی. تو لانگ مارچ کریں گے کہ نہیں. اب لانگ مارچ کے بارے میں بھی دو سوال کھڑے ہوں گے کہ جی کیا یہ لانگ مارچ ہوگی اور اسلام آباد جائے گی اور وہاں جا کے جیسے عمران خان صاحب نے دھرنا کیا تھا یا جیسے چھوٹے پیمانے پہ مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا پچھلے سال, کچھ عرصے کے لیے وہاں گھیراؤ کریں گے پارلیمنٹ کا اور وہاں بیٹھ جائیں گے جا کے, یا کیا یہ وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کریں گے کہ جی ہم آ گئے ہیں, یہ دیکھ لیجئے یہ ہماری سپورٹ ہے, یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, ہم آ گئے ہیں پیسفلی, ہم آئے ہیں, ہمیں روکنے کی اگر کوئی روکنے کی کوشش نہیں ہوتی تو یہ پہنچ جائیں گے وہاں اور یہاں جا کے وہاں فیصلہ یہ اناؤنس کریں گے کہ ہم آ گئے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمارے پاس ریزگنیشنز آ گئی ہیں اور ہم آپ کو اسپیکر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو ہم اتنے دن دیتے ہیں, فلانے دن میں ہم آ کے اور یہ اسمبلی کے اندر اپنے ریزگنیشنز ہینڈ اوور کریں گے. تو دوسرے یہ ہوگا کہ لانگ مارچ بھی ہو جائے گی, ایک شو آف اسٹرینتھ بھی ہو جائے گی اور کوئی وہاں لمبا چوڑا دھرنے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ گھر آ جائیں گے اور آ کے اپنی ایجیٹیشن اپنی ریلیز جو ہیں وہ جاری رکھیں گے تاکہ پریشر جو ہے وہ برقرار رہے. تو یہ چیزیں پھر آگے دیکھنی پڑیں گی یہ کس طریقے سے آگے یہ بڑھتا ہے, مگر ٹائم تھوڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ دسمبر میں پہنچ گئے ہیں کہ اینڈ آف دسمبر ان کو یہ فیصلے کر کے اور اناؤنس کرنے پڑیں گے اور پھر ٹائم دینا پڑے گا شاید 15 دن 20 دن گورنمنٹ کو کہ جی آپ بتائیں کہ راستہ کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے تو پھر ٹھیک ہے فلانے دن ہم آ کے ریزگنیشن دے دیں گے. اور اس کے بعد پھر ایک نئی کرائسس شروع ہوگی کہ ریزگنیشن کے بعد. جی اسی کرائسس کی بات کر رہے ہیں نا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ نئے الیکشنز ہوں گے اگر انہوں نے ریزائن کر دیا, یا پھر حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم بائی الیکشنز کرا لیں گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. جی ہاں, حکومت تو دو باتیں کہہ رہی ہے نا. ایک تو یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو لانگ مارچ تک پہنچنے نہیں دیں گے, ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. اب آپ نے سن ہی لیا کہ انٹیریئر منسٹری میں شیخ رشید صاحب کو انسٹال کر دیا گیا ہے. تو گورنمنٹ کے ارادے تو بڑے اب نظر آ رہا ہے کہ کیا ارادے ہیں کہ کریک ڈاؤن کریں گے اور ان کو اسپیس نہیں دیں گے. تو اب اپوزیشن کو بھی دیکھنا پڑے گا نا پھر کہ کیسے اب کیا رویہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ ریزگنیشنس, اب یہاں دو, ایک سیاسی ایشو ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ایک بڑی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جائے گی کیونکہ اگر یہ اتنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں نیشنل اسمبلی تو پھر رہ کیا جائے گا نیشنل اسمبلی کے اندر. اور یہ چھوڑ کے صرف چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے نا, یہ تو باہر احتجاج کریں گے, یہ پھر اپنی لانگ مارچز, اسٹرائکس, گھیراؤ, سب قسم کی چیز حرکت میں آ جائے گی. تو یہ موومنٹ جو ہے یہ اور بڑھے گا آگے. یہ نہیں کہ جی موومنٹ ختم ہو جائے گا اس ریزگنیشن کے بعد. تو ایک تو یہ ایشو ہے سیاسی. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے. اب اس میں کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ میں سن رہا تھا ہمارے دوست چودھری اعتزاز احسن صاحب کا تجزیہ اس کے اوپر. ان کا یہ کہنا ہے کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, پارلیمنٹ اگر ڈیزالو عمران خان صاحب نہیں کرتے تو پارلیمنٹ برقرار رہے گی اس کے باوجود کہ اتنے لوگ چھوڑ جائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کورم چاہیے, کورم کوئی 80 85 90 لوگ ایم این ایز کی ضرورت ہے وہاں. جب تک کورم ہے تو پارلیمنٹ برقرار ہے اور بائی الیکشنز ہی کرنے پڑیں گے. ان کا یہ کہنا ہے.
تو یہ ایک تو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. تو گورنمنٹ یہ لے سکتی ہے کہ ہم تو ہیں یہاں, ہمارے پاس 170-72 بھی ہیں, میجورٹی بھی ہے ہمارے پاس اس وقت, اور کورم بھی ہے ہمارے پاس, تو ہم بیٹھے ہیں, ہم کارروائی کر رہے ہیں, ہر قسم کے قانون پاس کر رہے ہیں. تو وہ ایک تو وہ چیز ہے. مگر ظاہر ہے اس کے برعکس ادھر پارلیمنٹ کے باہر اور سڑکوں کے اوپر شور شرابہ تو ہوگا, وہ تو ایک پولیٹیکل کرائسس چل رہی ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ بائی الیکشن کی طرف جاتے ہیں, جو کہ جانا پڑے گا, وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بائی الیکشن جو ہے اس کے لیے پھر جو رولز بنیں گے, تو اپوزیشن تو الیکشن ہونے نہیں دے گی. بائی الیکشن اپوزیشن تو گھیراؤ کرے گی الیکشن کمیشن کو, اپوزیشن پولنگ اسٹیشن میں آنے نہیں دے گی لوگوں کو, لڑائی جھگڑے ہوں گے, مار پٹائی ہوگی, تو کیسے الیکشن ہوگی بائی الیکشن سے. اور اگر وہ ہو بھی جاتا ہے اور اپوزیشن یہ فیصلہ کرتی ہے اچھا آپ بائی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, چلے ہم یہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرتے ہیں, آ جائیے, تو پھر عمران خان صاحب کی پارٹی کو کینڈیڈیٹ اچھے ملے گے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ بہت ان پاپولر ہے اس وقت, اور اپوزیشن کے لوگ زیادہ پاپولر ہیں. یہ تو اب ہمیں سب کو پتہ ہی ہے کہ جس قسم کی کارکردگی حکومت کی ہوئی ہے, پاپولیرٹی تو خان صاحب کی اب نہیں رہی. تو ووٹ تو نہیں پڑنا اب. تو اگر ووٹ نہیں پڑنا اور یہ کینڈیڈیٹس ان کے پاس کون جائے گا, اور اگر یہ اپوزیشن فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے, تو رائے پہنچ جائیں گے لوگ اور باقی جماعتوں کے پاس کہ ہمیں ٹکٹ دیں, اور سارے اچھے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نون لیگ میں اور دوسری سیاسی جماعتوں میں چلے جائیں گے. ان کے پاس تو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا. اور اگر اس صورت میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ بالکل سویپ کر جائے گی. تو سویپ کرنے کے بعد تو جتنی سیٹیں انہوں نے ریزائن کی ہیں اتنی سیٹیں ان کو پھر مل جائیں گی, 1-2 کم ہو جائیں گی, چلے کوئی بات نہیں, اور یہ پھر آ کے اور پھر ریزائن کر دیں گے. تو یہ کر سکتے ہیں نا, پھر آ کے پھر ریزائن کر دیتے ہیں. پارلیمنٹ کو ڈیڈ لاک کرنا اپوزیشن کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, ون وے اور دی ادر. تو یہ کرائسس جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی کہ جی بائی الیکشن کروا دیے یا پارلیمنٹ کو بائی الیکشن کے بغیر ہی ہم نے کام چلایا, وہ یہ کرائسس نہیں جائے گی. اس لیے اس وقت اپوزیشن کا ہاتھ بڑا اسٹرانگ ہے اور گورنمنٹ کا ہاتھ بڑا کمزور ہے. اسی لیے تمکنت عمران خان صاحب پہلی دفعہ اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں, NRO نہیں دوں گا. ارے بھائی اب تو NRO کی بات ہی نہیں رہی, اب تو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے ہم نہیں آپ کو NRO دیں گے, ہم آپ کو اب راستہ نہیں دیں گے کہ آپ سروائیو کر جائیں, آپ کو نکلنا پڑے گا. اب تو گیم بالکل تبدیل ہو گئی ہے نا. اگر یہ گیم چلتی, اگر عمران خان صاحب کی کارکردگی اور حکومت اچھی چلاتے تو یہ آج تک یہ ماحول بننا ہی نہیں تھا. تو سارا مسئلہ تو وہاں سے شروع ہے. خان صاحب نے 2 سال کے اندر جو تباہی کی ہے اس کی وجہ سے اپوزیشن کو پھر ان کے اندر جان پڑ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے اب کرائسس بڑھنے جا رہی ہے, اور بڑھتے بڑھتے پھر کوئی نہ کوئی راستہ تو نکلنا پڑے گا یا نکالنا پڑے گا. اچھا سیٹھی صاحب, ابھی آپ نے یہ بات کی, اتنے لمبے چوڑے کرائسس کی, تو یہ تو لگتا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوگا. بائی الیکشن بھی ہوں گے تو پھر بھی یہ جاری رہے گا. تو اب یہ کرائسس سے نکلنے کے لیے ہمیں پہلے تو یہ PDM کے رہنما بہت سی یہ خاص طور پہ نون لیگ کے یہ بات کر رہے تھے کہ جی ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز, تمام ادارے بیٹھے ہیں, اور یہ ایک حل ہے ہمیں اس بحران سے نکالنے کا. اب بہت سے تجزیہ کار بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں, اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی تصادم اور کسی اور غیر یقینی کی جو صورتحال ہے سیاسی, اس سے نکلنے کے لیے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہے. آج میں آپ کا فرائیڈے ٹائمز کا اداریہ پڑھ رہی تھی, تو اس میں تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی, تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حل کے بجائے یہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر ہم گھومتے رہیں گے, اور یہ نیشنل ڈائیلاگ کوئی بظاہر ہمیں اس کرائسس سے نکال نہیں پائے گا. تو ذرا آپ ویورز کے لیے یہ بتائیے کہ آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ واقعی ہمارے مسائل کا حل ہے یا پھر ایک چکر ہے یہ؟ جی ہاں, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کس سٹیج پہ آئی ہے, پہلی بات. دوسری یہ کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کون اس کو انیشیٹ کرے گا, اور تیسرا یہ کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے اندر کون کون بیٹھے گا, اور چوتھا یہ کہ اس کے اندر کون سے سوال کھڑے کیے جائیں گے جس کے جواب طلب کیے جائیں گے. یہ 4 سوال ہیں. اب آپ آئیے کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کون اس کو انیشیٹ کرے گا. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کہہ لیں یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کہہ لیں, اس کے بہت سے نام ہو سکتے ہیں کہ جی سارے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں. بیکاز اب تو بہت مسئلے بن گئے ہیں, لڑائی جھگڑے زیادہ ہو گئے ہیں, اور سب سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر لیا جائے اور ان کو بٹھا لیا جائے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. مگر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یہ نکلی کہاں سے تھا, یہ فلسفہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نیلسن منڈیلا جب یہ جیل سے باہر آئے
साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने ये प्रपोज किया था कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होनी चाहिए, ताकि जो पुराने मसले हैं, मसाइल हैं और लड़ाई झगड़े हैं, अब उनको ख़त्म किया जाए और आगे बढ़ा जाए, और सच बोल के और एक दूसरे के साथ मिल के रास्ते ढूंढे जाए। तो ये इनिशिएटिव आया था, जो पावर में थे उस वक्त आ गए थे ना, तो जो हावी थे उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव आया था। जो उस वक्त जो ऑपोजिशन थी वो वाइट सुप्रेमेसिस्ट्स की थी, जो आउट जा रहे थे, मगर वो मंडेला साहब उसको एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाह रहे थे आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा जी अब आइए बैठ के हम आगे रास्ते निकालते। तो हुक्मरान तबका उस वक्त वो था जो कि अपार्टाइड से सफर कर रहा था, अब वो हावी थे, तो रास्ता निकालना था। तो अगर वही आप आज सोचिए तो फिर ग्रैंड नेशनल डायलॉग जो है वो तो फिर इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ऑफर करना चाहिए ना, ग्रैंड नेशनल डायलॉग, क्योंकि वो इस वक्त हुकूमत में है, सारा पावर उनके पास है। तो मगर इस वक्त सिचुएशन तो बिल्कुल ऑपोजिट है कि खान साहब तो पार्लियामेंट के अंदर क्या, पार्लियामेंट के बाहर आज तक यही